اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کے ہزاروں واقعات کتابوں میں درج کیے گئے ہیں۔ وہ خوش نصیب افراد جن کی امام زمانہ علیہ السلام سے وقتاً فوقتاً مختلف مواقع پر اور مختلف حالات میں ملاقات ہوتی رہی ہے، ان کا حال کم و بیش کتابیں لکھنے والوں نے اپنی اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ لوگوں کے مشکل حالات میں امام زمانہ علیہ السلام کے ان کی مدد کرنے کے واقعات بھی کتابوں میں بدرجۂ اتم موجود ہیں۔ تاہم آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ سے ابراہیم بن محضیار اہوازی کا حال بیان کریں گے کہ جن کے دل میں امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کی تڑپ ہر وقت موجود رہتی تھی، اور ملاقات کی اس تڑپ کی وجہ سے ہی امام زمانہ علیہ السلام نے انہیں اپنا دیدار عطا فرمایا، اور ابراہیم بن محضیار اہوازی کو کئی دن امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں رہنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ یہ عجیب اور محیر العقول ملاقات کیا ہے، اس کے عوامل اور اس کے اسباب کیا تھے، یہ آپ کو معلوم ہوگا ہماری آج کی ویڈیو میں۔ تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ ناظرین معظم، یہ واقعہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کمال الدین کے صفحہ 445 پر، اور آیت اللہ سید ہاشم بہرانی نے اپنی کتاب مدینۃ المعاجز کی جلد 4 میں بیان کیا ہے۔ شیخ صدوق بیان کرتے ہیں کہ ہم سے موسیٰ بن متوکل نے، اور ان سے عبداللہ بن جعفر حمیری نے، اور ان سے ابراہیم بن محضیار نے بیان کیا کہ میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی اولاد اور ان کے حالات معلوم کرنے کے لیے مدینہ منورہ کا رخ کیا، لیکن وہاں مسلسل جستجو کے بعد بھی مجھے ان کا کوئی نشان معلوم نہ ہو سکا۔ پھر میں وہاں سے مایوس ہو کر مکہ مکرمہ چلا گیا، اور ایک مرتبہ میں بیت اللہ کا طواف کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک ایک خوبصورت اور انتہائی حسین و جمیل نوجوان نمودار ہوا۔ میں نے اس کی نورانی صورت دیکھی تو میرے ذہن میں فوراً یہ خیال آیا کہ ممکن ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے مجھے میرے دل کی مراد پوری کر دے۔ یہ سوچ کر میں اس جوان کے قریب گیا اور اسے سلام کیا۔ نوجوان نے مجھے اچھے طریقے سے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد مجھ سے پوچھا، کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا، میں عراق کا رہنے والا ہوں۔ پھر اس نے کہا، کس شہر میں رہتے ہو؟ میں نے کہا، میں شہر اہواز میں رہتا ہوں۔ یہ سنا تو نوجوان نے کہا، کیا تم اہواز کے ہی ایک شہری جعفر بن حمدان حسینی کو جانتے ہو؟ میں نے کہا، وہ تو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ نوجوان نے کہا، خدا اس پر رحم فرمائے اور اس کے اجر میں اضافہ فرمائے، وہ بہت عبادت گزار انسان تھے۔ پھر اس نوجوان نے مجھ سے کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تم ابراہیم بن محضیار کو جانتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں ہی ابراہیم بن محضیار ہوں۔ جب اس جوان نے میرا نام سنا تو بہت جوش سے اور پرتپاک طریقے سے مجھے گلے لگا لیا اور کہا، ابو اسحاق، یہ بتاؤ تمہیں جو نشانی امام حسن عسکری علیہ السلام نے دی تھی، تم نے اس نشانی کا کیا کیا؟ میں نے کہا، شاید آپ اس انگوٹھی کے متعلق پوچھ رہے ہیں جو امام عالی مقام نے مجھے عنایت فرمائی تھی۔ نوجوان نے کہا، ہاں، میں اسی کے متعلق تم سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے وہ انگوٹھی نکال کر ان کے ہاتھ پر رکھ دی تو انگوٹھی کو دیکھ کر وہ رو پڑے اور اسے بوسہ دیا۔ اس انگوٹھی پر یہ عبارت کندہ تھی جسے انہوں نے پڑھا، یا اللہ، یا محمد، یا علی۔ انگوٹھی کو دیکھ کر اس نوجوان نے کہا، میرے ماں باپ اس پر قربان جس کی انگلی میں کبھی یہ انگوٹھی ہوا کرتی۔ اس کے بعد ہمارے درمیان بہت سی باتیں ہوئیں۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا، ابو اسحاق، حج کے بعد تمہارے دل کی سب سے بڑی حسرت کیا ہے؟ میں نے کہا، میری زندگی کی جو سب سے بڑی حسرت ہے، میں اس کے متعلق آپ ہی سے کچھ معلومات حاصل کرنے کا خواہش مند ہوں۔ نوجوان نے کہا، ہاں پوچھو، خدا نے چاہا تو میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا۔ میں نے ان سے کہا، کیا آپ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند کے متعلق بھی کچھ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند
امام زمانہ علیہ السلام کی پیشانی کی چمک کو بھی جانتا ہوں، میں انہی کا بھیجا ہوا قاصد ہوں۔ انہوں نے مجھے تمہارے پاس روانہ کیا ہے۔ اگر تم ان سے ملاقات کے خواہش مند ہو اور ان کے دیدار کا سرما اپنی آنکھوں میں لگانے کی خواہش رکھتے ہو تو پھر میرے ساتھ طائف تک چلو، اور تمہیں یہ سفر اپنے ساتھیوں سے خفیہ رکھنا ہوگا۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ پھر میں ان کے ہمراہ طائف کی طرف روانہ ہوا۔ میں ریت کے ٹیلوں اور پہاڑوں کی چوٹیوں کو عبور کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ آخرکار ریت کے ایک ٹیلے کی چوٹی پر مجھے بالوں سے بنا ہوا ایک خیمہ دکھائی دیا جو کہ 14ویں کے چاند کی مانند چمک رہا تھا۔ پھر وہ نوجوان خیمے میں گیا اور انہیں میری آمد کی اطلاع دی۔ وہ امام کہ جن کا نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر تھا، وہ خیمے سے باہر نکل آئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ ابھی جوانی کے مرحلے پر تھے۔ ان کی پیشانی کشادہ، ابرو کمان کی طرح سے خمدار، رخسار بھرے ہوئے، سیدھا ستواں ناک، دائیں رخسار پر ایک تل تھا جو یوں لگتا تھا کہ جیسے چاندی کے ورق پر مشک کا دانہ ہو، اور کانوں کی لو تک انہوں نے زلفیں رکھی ہوئی تھی۔ میں نے پوری زندگی میں ان سے زیادہ حسین و جمیل کسی شخص کو نہیں دیکھا۔ جیسے ہی ان پر میری نظر پڑی تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے مجھے میرے من کی مراد مل گئی ہو۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کے جسم اطہر کے بوسے لیے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، ابو اسحاق، تمہارا آنا مبارک ہو۔ میں ایک عرصے سے تمہاری ملاقات کا خواہش مند تھا، لیکن ہمارے درمیان سفر کے فاصلے اور گھروں کی دوریاں حائل رہی ہیں۔ تم نے ہمیشہ مجھے اپنے خیالوں میں رکھا ہے، تو میں بھی کسی وقت تمہارے تصور سے علیحدہ نہیں ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے کہ اس نے ہمیں ایک دوسرے سے ملاقات کا وقت دیا ہے اور دوری کے لمحات ختم کیے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے تمام چھوٹوں، بڑوں اور بھائیوں اور دوستوں کی نام بنام خیریت دریافت کی۔ میں نے ان سے عرض کیا، مولا، جب سے امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، تب سے آپ کو شہر شہر اور قریہ قریہ ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے ایک ایسے شخص سے ملاقات کرا دی جو مجھے آپ کے دروازے تک لے آیا۔ اس کے بعد امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا، میرے والد علیہ السلام نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں زمین کے کسی پوشیدہ خطے میں رہائش رکھوں تاکہ لوگوں سے میری ذات مخفی رہے اور میں اہل ظلم کے مکر اور جبر سے محفوظ رہوں۔ اس لیے خدا نے مجھے اس چٹیل ریگستان میں پہنچا دیا، اور مجھے اس وقت کا انتظار ہے جب مجھے خروج کا حکم ملے گا، اور خدا نے مجھے اتنے علوم و معارف عطا کیے ہیں کہ اگر میں تمہیں ان کا ایک معمولی سا حصہ بھی بتا دوں تو تم دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ ابو اسحاق، میرے والد علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اللہ اپنی زمین کے طبقات پر اپنے اطاعت گزار بندوں کو حجت و مقتدا کے بغیر نہیں چھوڑے گا، تاکہ بندگان خدا اس کی سنت کے راستوں پر چل کر اپنی نجات کا سامان فراہم کر سکیں۔ اور بیٹا، مجھے یقین ہے کہ تم بھی ان میں سے ایک ہو جن کو خدا نے حق کی نشر و اشاعت اور باطل کی تباہی اور دین کی سربلندی اور گمراہی کی سرکوبی کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ اس لیے تم پر لازم ہے کہ تم آبادی سے دور رہو اور لوگوں سے الگ تھلگ رہ کر زندگی بسر کرو، کیونکہ اللہ کے ہر ولی کا کوئی نہ کوئی دشمن اور مخالف ضرور ہوا کرتا ہے، اور تمہیں ان سے ڈرنے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے میرے فرزند، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اہل اطاعت اور اخلاص والے لوگوں کے دل تمہاری طرف ایسے ہی مائل رہیں گے جیسے کہ پرندہ اپنے گھونسلے کی طرف مائل رہتا ہے۔ ایسے لوگ اگرچہ لوگوں کی نظروں میں حقیر ہوں گے، لیکن وہ خدا کے ہاں بڑا مرتبہ و مقام رکھتے ہیں۔ یہ لوگ قناعت پیشہ ہوں گے اور خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والے ہوں گے۔ ان لوگوں نے دین کو دل کی گہرائیوں سے قبول کیا ہے اور مخالفین کی مخالفت برداشت کی، پھر اللہ نے انہیں ظلم سہنے کا حوصلہ دیا ہے تاکہ انہیں عقبہ کی ابدی عزت عطا کی جائے۔ اے فرزند،
اپنے تمام امور میں نور صبر سے روشنی حاصل کرتے رہنا۔ خدا نے چاہا تو تمام معاملات میں تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، اور تمام مشکلات میں عزت و وقار کو ہاتھوں سے کبھی نہ جانے دینا۔ خدا نے چاہا تو اس کا تمہیں اچھا بدلہ ملے گا۔ اے فرزند، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی نصرت تمہارے شامل حال ہو چکی ہے، اور تمہاری کامیابی کا وقت قریب آ چکا ہے، اور حتیم و زمزم کے درمیان زرد اور سفید پرچم تمہارے ارد گرد لہرا رہے ہیں، اور لوگ بڑھ چڑھ کر تمہاری بیعت کر رہے ہیں، اور لوگ تمہارے ذریعے سے ہی ایک ہی رسی میں یوں پروئے جا رہے ہیں جیسا کہ ایک لڑی میں موتی پرو دیے جاتے ہیں۔ حجر اسود کے پہلو میں لوگ تمہاری بیعت کریں گے۔ ایسے تمام افراد جن کی ولادت پاکیزہ ہے، اور جن کے دل نفاق کی نجاست سے پاک ہے، اور جن کے اعضاء دین کے لیے نرم ہیں، اور جو ظلم و سرکشی سے متنفر ہیں، وہ سب کے سب تمہاری اطاعت پر کمر بستہ ہوں گے۔ جب یہ تمام اسباب جمع ہو جائیں اور تمہاری جماعت میں قوت پیدا ہو جائے، اور شجر حق ثمر آور ہونے لگے، اور اس شجر حق کی ٹہنیاں بحیرہ تبریہ کے کنارے بار آور ہونے لگیں، تو اس وقت حق کی صبح روشن ہو جائے گی، اور باطل کے اندھیرے چھٹ جائیں گے، اور سرکشی اور طغیانی کا زور ٹوٹ جائے گا، اور تیرے ذریعے سے ارکان ایمان کا اعادہ ہوگا، اور تیری برکت سے بیمار نفوس کو شفا ملے گی، اور زمانے کو سلامتی محسوس ہوگی۔ اور اس وقت ایک دودھ پیتا بچہ بھی یہ خواہش کرے گا کہ وہ اپنے گہوارے کو چھوڑ کر تیری فوج میں شامل ہو جائے، اور وحشی جانور بھی چاہیں گے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں۔ تیری وجہ سے دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی، اور تجھ پر عزت کی ٹہنیاں سایہ فگن ہوں گی، اور حق اپنی بنیادوں پر مستحکم ہو جائے گا، اور اجڑے ہوئے دین کو گھونسلہ نصیب ہوگا۔ تجھ پر فتح و ظفر کا سایہ ہوگا۔ اس وقت تو ہر دشمن خدا کا گلا گھونٹ دے گا، اور خدا کے ہر دوست کی مدد کرے گا۔ پھر زمین پر کوئی فاسق و جابر اور سرکش و امید باقی نہ رہے گا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا، ابو اسحاق، اپنی باتوں کو اپنے سچے اور مخلص دینی بھائیوں کے علاوہ اور کسی سے بیان مت کرنا، اور جب علامات ظہور نمایاں ہوں تو اس وقت پہنچنے میں دیر نہ کرنا، اور ہمارے پاس اکیلے نہ آنا، بلکہ انہیں بھی اپنے ساتھ لے کر آنا جو منارہ یقین اور دین کے چراغ کی روشنی کے خواہش مند ہیں، اور جب تم ہمارے پاس پہنچو گے تو تمہیں ہدایت نصیب ہوگی۔ ناظرین، ابراہیم بن مہزیار کہتے ہیں کہ میں نے وہاں کچھ دن حضرت کے پاس قیام کیا، اور آپ سے اکتساب فیض حاصل کرتا رہا، یعنی آپ سے فیض لیتا رہا۔ پھر میں نے اہواز واپسی کا ارادہ کیا، اور میں نے آپ سے اجازت چاہی۔ آپ نے اپنی دعاؤں کے ساتھ مجھے اجازت دی، اور جب میں چلنے لگا تو اس وقت میرے پاس 50,000 درہم تھے۔ میں نے وہ تمام رقم آپ کی خدمت میں پیش کی اور عرض کیا کہ آپ اس حقیر سی رقم کو قبول فرما لیں۔ آپ نے تبسم فرمایا اور کہا، ابو اسحاق، یہ رقم تم اپنے پاس رکھو، کیونکہ تمہیں طویل سفر طے کرنا ہے۔ خدا تمہیں اس کے لیے جزائے خیر عنایت فرمائے، اور خدا کرے کہ صحت و سلامتی سے تمہارا یہ سفر تمام ہو اور اپنے اہل خانہ سے جا کر ملو۔ چنانچہ میں حضرت کی دعاؤں کے سائے میں ان سے رخصت ہوا، اور میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری رہنمائی فرمائی اور مجھے امام زمانہ علیہ السلام کے پاس حاضر ہونے کا شرف عطا کیا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ اپنی زمین کو امام کے وجود سے خالی نہیں رکھتا۔ ناظرین، ابراہیم بن مہزیار اہوازی 3 صدی ہجری کے شیعہ محدث اور امام محمد تقی علیہ السلام کے صحابی، اور امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایات نقل کرنے والے روات میں سے ہیں۔ ابراہیم خوزستان ایران کے علاقے دروق کے رہنے والے تھے۔ نجاشی کے بقول ان کے والد عیسائی تھے، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔
جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ مہربانی فرما کر اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہماری آنے والی کسی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری جو ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ علوم محمد و آل محمد کی نشر و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ ہماری آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔